اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے لوگوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ والدین ہیں، یا معاشرے کے ایک متحرک انسان ہیں جو معاشرے کے اندر اصلاح چاہتا ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کا ٹاپک دل ہلا دینے والا ہے کہ موبائل نے ہمارے بچوں سے کیا چھین لیا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ موبائل نے ہمارے بچوں سے کیا کیا چھین لیا ہے۔ آئیے ذرا اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے بچوں سے اس موبائل نے چھین لیا ہے وہ ان کا بچپن ہے، جو اس موبائل نے چھین لیا ہے۔ وہ بچپن کی شرارتیں، وہ مٹی سے کھیلنا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مٹی کے کھلونے بنانا، وہ کہاں چلا گیا؟ آج وہ موبائل کی سکرین کے اوپر انگلیاں پھیرتا رہتا ہے اور اس کی معصومیت کہیں کھو گئی ہے۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، مگر اب کہاں وہ بچپن کی کہانی۔ بچپن چھن جانے کے ساتھ ساتھ جو بڑی امپورٹنٹ چیز بچوں سے چھن گئی ہے وہ کتاب ہے، اور کتاب سے دوری ہے۔ اس موبائل نے کتاب کے درمیان ایک فاصلہ بڑھا دیا ہے، اور وہ فاصلہ بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ کتاب جو دوست ہوتی تھی، وہ کتاب جو تخیل کی دنیا کو کھول دیتی تھی، وہ کتاب کھو گئی ہے۔ اور اب اس کتاب کی جگہ پر شارٹ ویڈیوز نے، کارٹونز نے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کارٹونز اور شارٹ ویڈیوز کے بہتے ہوئے سمندر میں کہیں کتاب غرق ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کتاب سے دوری اصل میں علم سے دوری ہے۔ وہ بڑی پیاری بات ہے، کتابیں کرتی ہیں باتیں بیتے زمانوں کی، انسانوں کی، آج کی، کل کی، ایک ایک پل کی۔ اور اب موبائل نے بچوں سے کھیل کا میدان چھین لیا ہے، وہ میدان جس سے بچوں کی صحت ٹھیک ہوتی تھی۔ اور اب وہ اگر کھیل بھی کھیلتا ہے، کرکٹ، فٹ بال، تو وہ موبائل کی سکرین کے اوپر ہی کھیل رہا ہے، اپنی انگلیوں کے فن سے کھیل رہا ہے۔ پیارے لوگوں، سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ گفتگو کا فن وہ نہیں سیکھ پایا۔ وہ اس موبائل کے چکر کے اندر ہر وقت ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے، وہ ہر وقت کارٹون تو دیکھتا رہتا ہے، وہ کارٹون کی گفتگو بھی سنتا ہے، وہ ویڈیوز بھی سنتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بولنے کے فن سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ گھر میں 2، 4، 10 افراد جتنے بھی ہوں، سب اپنے اپنے موبائل میں مگن ہیں، اور بچے بھی پھر اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کھانے کی ٹیبل کے اوپر بھی اول تو اکٹھے بیٹھنے کا رواج ہی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، ادھر سے کھانا کھایا جا رہا ہے، ادھر سے موبائل کے اوپر بھی پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو اس موبائل نے میرے بچے سے چھین لی ہے وہ کنسنٹریشن ہے، وہ یکسوئی ہے کہ وہ کسی کام کو، کسی چیز کو کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ہر لمحے، اگلے لمحے ایک نیا نوٹیفیکیشن آتا ہے، وہ اپنے موبائل پر دیکھتا ہے
کہ اب کون سی بات ہوئی ہے، اب کون سا نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے، یوٹیوب والوں کا آیا ہے، فیس بک سے آیا ہے، یا کسی اور سوشل میڈیا سے آیا ہے، تو وہ اسی چکر کے اندر وہ کسی چیز کے اوپر اپنی تعلیم کے اوپر یا کسی کی گفتگو کے اوپر زیادہ دیر تک توجہ مرکوز ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ 5 چیزیں جو اس موبائل نے میرے بچے سے چھین لی ہیں، تو میں بحیثیت استاد، میں بحیثیت والدین، یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں میرے بچے کو واپس مل جائیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ جی پیارے لوگوں، اس کا حل آپ مجھ سے پوچھیں گے، جی میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ اس کا حل آپ کے پاس ہے۔ آپ کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس جدید دور کے اندر ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ بچے کو وقت دیجیے گا اور آپ دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے سے اس دور کے اندر موبائل چھین نہیں سکتے، مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ اس کا ٹائم فکس کیا جا سکتا ہے، اور موبائل کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ ایڈجسٹ کر کے اس کو دی جا سکتی ہیں، یوٹیوب کے اوپر یا کسی اور جو بھی سوشل میڈیا استعمال میں آ رہا ہے، اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے بچے کو دیا جائے، اور ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا جائے کہ اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک آپ نے موبائل دیکھنا ہے۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ جی یہ بالکل ممکن ہے، وہ اس لیے کہ ہم رول ماڈل ہم بنیں گے کہ ہم موبائل رکھ دیں اور بچے سے گفتگو کریں، بچوں کی کتابوں کی، اس کے دوستوں کی، اس کے اساتذہ کی باتیں کریں، اس کی پسند اور ناپسند کی باتیں کریں، اس کے کھیل کی باتیں کریں، ملکی لیول کی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ موبائل سے ہٹتا چلا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر نو موبائل زون ایک بنا دیں اور ایک ٹائم مقرر کر دیں کہ اس ٹائم کے اندر کوئی جو ہے وہ موبائل استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی تجویز ہے کہ بچوں کو دوسرے مشاغل دیں، کھیل کود، اور گھر کے اندر کوئی اگر چھوٹا موٹا اگر کھیل ہے تو اس میں خود آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں اس کو، اور اس کے ساتھ کھیلیں، اور کھیلنے کے دوران بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس کے کسی بھی سٹیپ کے اوپر، کسی بات کے اوپر ویل ڈن کہیں اور اس کی شاباش دیں کہ وہ جو توجہ، وہ جو دلچسپی اس کی موبائل کے اندر تھی، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی گفتگو کے اندر محسوس کرنی شروع کر دیں۔ ایک آخری تجویز یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا حصہ ہو، کوئی ایسا پورشن چھوٹا سا ہو، کوئی کتابوں کی الماری وہاں پر بنا دیں، ایک لائبریری کا ٹچ دے دیں کہ یہ لائبریری ہے، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم اس میں لائبریری میں بیٹھیں گے اور مختلف کتابیں جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ بس اتنی گزارش کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی ان کا ہاتھ تھام لو، اور ہاتھ تھامنے کا عملی مظاہرہ وہ یہ ہے کہ ان کو وقت دیجیے، ان کی تربیت میں، ان کے کھیل میں، ان کی کتابوں میں ٹائم دیجیے گا۔ اگر آپ نے ٹائم دینا شروع کر دیا تو یہ یقیناً ہمارا بچہ جو ہے وہ موبائل سے مڑ کر آپ کی طرف آ جائے گا۔ آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا کھویا ہوا بچپن ان کو واپس لوٹانے میں ان کی مدد کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔